بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہدایت النحو کا سبق، اس میں متمکن نحویر اور ہدایت النحو میں اسم کے اعراب کی اقسام 9 ہیں۔ اسم کے اعراب کی اقسام الحمدللہ 3 پڑھی تھی پچھلے سبق میں نے کہا تھا 3 اگلے میں پڑھیں گے، لیکن جیسا اللہ کو منظور، شاید ہم نے انشاءاللہ نہ کہا ہو، تو آج کے سبق میں صرف ایک ہی قسم پڑھیں گے، چوتھی۔ یہ ہم نے عبارت لکھی ہے جی، الرابع ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء۔ الرابع مبتدا ہے، ان مصدریہ یکون فعل ناقص، الرفع معطوف ہے، والنصب معطوف والجر معطوف ثانی، پھر یہ یکون کا حصہ۔ بالواو میں باجار واوی معطوف ہے، جار میں مل کے معطوف ہے، بالالف جار میں مل کے معطوف، بالیاء جار میں مل کے معطوف، تو معطوف علیہ دونوں معطوفوں سے مل کے ثابتن کے متعلق کہ یکون کی خبر، باطل مفرد کے الرابع کی خبر۔ ویختص فعل مجہول ہے، ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، باجر اسماء موصوف ستہ صفت موصوف مل کے زرار، مکبرتن حال اول، موحدتن حال ثانی، مضافتن حال ثالث، الی غیر یا المتکلم، یہ سارا مل ملا کے اس کے متعلق ہے۔ زلال تینوں حالوں سے مل کے باجار کا مجرور، پھر یختص جملہ پھر ہی مبتدا، یہ مطوف اول، مطوف 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 مطوف، پھر ہیا کی خبر، یعنی ہیا کو مبتدا بنا کے یہ سارا مل ملا کے خبر۔ تقول فعل فاعل، جانی اخوکا رأیت اخاکا مررت، مراد اللفظ مطوف ہے، پھر 2 تقول کا مقولہ، کوئی نہیں سمجھ آئے۔ قضا بہی البواکی داؤن، یعنی بہی داؤن، وعلیکم السلام، پہلے جار مجرور بعد میں اسم۔ جی سبق پڑھنے لگے ہیں، اسم کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں جی۔ چوتھی قسم ہے رفع واو کے ساتھ، یعنی حالت رفع واو کے ساتھ۔ ایک دن ایک بندے کو میں نے دیکھا تو وہ خطیب کو سمجھا رہا تھا کہ مرفوع صرف اس کو نہیں کہتے جس پہ پیش آئے، اس کو بھی مرفوع کہتے جس کے آخر میں واو آئے۔ یہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ اعراب 2 طرح کا ہے، ایک اعراب بالحرکت، ایک اعراب بالحرف۔ یہ ہمیں ناویوں نے سمجھایا، اگر ناویوں نے لکھا ہوتا ہمیں کیسے سمجھاتا؟ ہم تو کہنے تھے مرفوع وہی ہوتی ہے جس کے اوپر پیش آئے، عام طور پہ بچہ یہی سمجھتا ہے جس پہ پیش آئے۔ بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، یہ نہ صرف پڑھنے والوں کو تو تھوڑا بہت پتہ، دوسروں کو کیا پتا اس کو مرفوع کہتے، نہ ذرا پڑھنے والے یہ پڑھنے والے وہ یاد ہے یہ پیش ہے، بس یہ زبر یہ زیر۔ ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیش رفع واو کے ساتھ بھی آتی ہے، مطلب رفع واو کے ساتھ بھی آتا ہے، وہ پیش کے ساتھ بھی آتا ہے۔ بہرحال چوتھی قسم ہے، یہاں اعراب بالحرف ہے، کیا ہے؟ پہلی دوسری تیسری، وہ اعراب بالحرکت ہے۔ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں اعراب بالحرف، اور اعراب بالحرف بھی 3 ہے، واو الف یا۔ اور یہ جو چوتھی قسم پڑھیں گے، جن اسماء کا یہ اعراب ہے ان کا یہ اعراب تینوں حالتیں لفظوں میں نظر آئیں گی، مطلب پڑھی بھی جائیں گی۔ رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، جر حالت رفع میں واو ہوگا، نصبی میں الف ہوگا، جر میں یا ہوگا جی۔ یہ چوتھی قسم ہے۔ یختص، یہ اعراب کی قسم، کس اسم کا اعراب؟ یہ اسماء ستہ ہیں جی۔ اسماء میں نے اسم کی جمع، ستہ میں نے 6 اسماء بڑے مشہور ہیں، خون، ابن، حمن، حنن، فمن، زوما۔ یہ جو میں نے اسماء پڑھے ان کو اسماء ستہ کہتے ہیں۔ یہ اعراب رفع واو کے ساتھ، نصب الف، یہ ان کا اعراب۔ لیکن یہ جو اسماء ستہ میں نے پڑھے، پھر پڑھ رہا ہوں، خون، ابن، حمن، حنن، فمن، زوما، یہ اسماء کو اسماء ستہ کہتے ہیں 6 تو اسماء ستہ ہی کہنا ہے۔ اگر 7 ہوتے تو 7، 8 ہوتے تو 8، 9 ہوتے تو 9، 10 ہوتے تو 10 ہیں 6۔ تے ظفر میں کی نیند آئی ہے جنہ صاحب کوئی نہیں، پنجابی میں کہتے ہیں جس کا صاحب ہی کوئی نہیں، یعنی جس کی حد ہی کوئی نہیں، ٹائم تھوڑا ہے میرا دیکھو۔ تو یہ ہیں 6، 5 ہوتے تو 5، 4 ہوتے تو 4، 3 ہوتے 3، یہ ہیں 6، اس لیے اسماء ستہ۔ اچھا، ان کا جو اعراب ہے واو الف یا، یہ مطلقاً نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کا اعراب ہر وقت ہو، بلکہ یہ اعراب اس وقت ہے جب ان میں 4 شرطیں پائی جائیں اور بیک وقت پائی جائیں، چاروں اکٹھی پائی جائیں۔ نمبر 1، یہ اسماء ستہ مکبرہ ہوں، کیا ہوں جی؟ بعد میں سمجھاتا ہوں، پہلے شرط ثانی پڑھتے ہیں۔ موحدہ ہوں، نمبر 3 مضاف ہوں، نمبر 4 یائے متکلم کے غیر کی طرف، چوتھی بھی پڑھتے ہیں یائے متکلم کے غیر کی طرف، تیسری مضاف ہوں،
دوسری موحدہ ہو، پہلی مکبرہ ہو۔ اب ہم پڑھتے ہیں مکبرہ کا مطلب۔ مکبرہ کا مطلب ہے مصغرہ نہ ہو۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ایک لفظ بولتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادها، اشیاء اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہے۔ آپ کو مصغرہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو مصغرہ مکبرہ آپس میں ضدیں ہیں۔ جو مصغرہ ہے وہ مکبرہ نہیں، جو مکبرہ ہے تو مکبرہ وہ اسماء ہیں جو مصغرہ نہ ہو۔ تو اسماء ستہ کا یہ اعراب تب ہے جب اسماء ستہ مصغرہ نہ ہو، تو پھر کیا ہوں گے؟ مکبرہ۔ دوسرا لفظ ہے جی موحدہ، یہ واحد ہے کہ واحد ہوں، کیا ہوں؟ اس کا مطلب ہے تثنیہ جمع نہ ہو۔ تیسری شرط ہے جی مضاف ہوں، اس کا مطلب ہے غیر مضاف نہ ہو۔ چوتھا یہ ہے کہ یا متکلم کی غیر کی طرف، اس کا مطلب یا کی طرف نہ ہو۔ اگر یہ شرط نہ پائی گئی تو پھر کیا ہوں گے؟ مصغرہ۔ پھر اعراب پہلا، جانی ابی ریت ابی مررت، جی آگے جا رہا ہوں۔ اگر یہ شرط نہ پائی گئی پھر یا تثنیہ ہوں گے یا جمع۔ اگر تثنیہ ہوں گے تو تثنیہ والا اعراب، جمع ہوں گے جی تثنیہ ہوں گے تثنیہ والا اعراب، جیسے جانی ابا وان ریت ابا وین مررت بھی ابا وین۔ اگر جمع ہو، جمع دو طرح کی ہوتی ہے، مکسر اور سالم۔ جی ان کی جمع مکسر بھی آ جاتی ہے، سالم بھی آ جاتی ہے۔ اگر مکسر ہے تو پھر پہلا اعراب جانی آبا اون ریتو آبا ان مرتو بھی آبا ان۔ اگر سالم ہے تو سالم والا جانی آبا اون ریتو آبا ان مرتو بھی آبا ان۔ تیسری شرط ہے مضاف ہوں، اگر یہ شرط نہ پائی تو پھر کیا ہوگا؟ غیر مضاف۔ پھر اعراب پہلا جانی ابون ریتو ابا مرتو بھی ابن۔ چوتھی شرط یا کے غیر کی طرف، اگر یا کی طرف ہو گئے تو تقدیر اعراب جانی ابی ریتو ابی مرتو بھی ابی، جی یاد ہو گیا۔ آگے اسماء ستہ انہوں نے دکھائے اور دکھائے ایسے کہ چاروں شرطیں پائی جا رہی، آپ نے سنا ہی نہیں۔ واہیا، اور وہ اسماء ستہ اخو کا ابو کا ہنو کا ہمو کی فو کا ذو مالن ہے، آخر میں ہے کہہ رہے، اس کو کہتے ہیں پہلے عطف پھر حکم ہے، حکم ہوتا ہے اور عطف ہوتا ہے۔ واہیا، اور وہ اسماء ستہ اخو کا ہے، غلط ہے، یہ دیکھ کے اس کا مرجع اسماء ستہ اور اخو کا 6 ہے، یہ تو ایک ہے، اس لیے یہاں ہے نہیں کہنا۔ اور وہ اسماء ستہ اخو کا ابو کا ہمو آخر میں کہنے ہیں۔ اچھا نا، اس میں یہ اسماء ستہ ہیں۔ اچھا اگلی بات سنا، یہ پورا اسماء ستہ میں سے نہیں ہے، یہ ایک ہے، یہ پورا نہیں یہ ایک ہے، یہ پورا نہیں یہ ایک ہے، یہ پورا نہیں یہ پورا نہیں یہ اخو ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ اور آخری لفظ زو ہے، جی یہ وہ اسماء جو میں نے کہا تھا کہ چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ اخو کا میں چاروں ہیں، نمبر 1 مکبرہ ہے کیونکہ مصغرہ نہیں، واحد ہے تثنیہ جمع نہیں، پھر مضاف ہے، پھر یا کے غیر کی طرف ادھر 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 ادھر۔ ایک بات ہے، یہ ہمو کی پڑھتے کیوں پڑھتے؟ کہتے ہیں ہم ہمارا دیور، دیور بندے کا نہیں ہوتا، عورت کا ہوتا ہے دیور۔ بندی کا کہتا ہے، بندے کا بندی کا کیا کہتا ہے؟ چلو یہ سندھ ہے نا، سندھ میں ایسا ہوتا ہوگا، ٹائم تھوڑا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ تو ہم کا مانا دیور، دیور بندے کا نہیں ہوتا، عورت کا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمو کی۔ ہاں ان کو اخو کا اخو کی، ابو کا ابو کے، بنو کا نو کی، فو کا فو کی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ہمو۔ جی آگے مثال ہے تقول، تو میں نے پہلے بھی کہا اعراب جو ہوتا ہے خالی نہیں آتا، ساتھ وہ آئے گا جس کے اوپر آنا ہے، کیونکہ اعراب ایک عرض ہے، عرض ہوتا ہے وہ جو کسی کے ساتھ قائم ہو، اکیلا واو یہ نہیں آئے گی، واو اس کے ساتھ آئے گی جس کے اوپر اعراب آنا ہے۔ اخو کا، اخا کا، اخی۔ مثال صرف اخو جو ہے اس کی دی، آگے کہا اسی طرح باقی ہیں، ابو کا، ہنو کا، فو کا، وہ سارے اسی طرح ہیں، زو مال ایسے ہی ہے۔ جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ مزہ مجھے آیا تو مزہ لینے کے لیے پڑھاتا ہوں، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جی ترجمہ، الرابع چوتھی قسم، القسم الرابع، چوتھی قسم یہ ہے رفع واو کے ساتھ ہو، نصب الف کے ساتھ ہو، جر یا کے ساتھ ہو۔ اس قسم اندر ضمیر ہے جس کا مطلب یہ ہے، یہ سارا چوتھی قسم، اس قسم کو خاص کیا جاتا ہے اسماء ستہ کے ساتھ، اسماء اس حال میں کہ اسماء ستہ مکبرہ ہو، اس حال میں کہ اسماء ستہ موحدہ ہو،
اس حال میں کہ اسماء ستہ مضاف یا متکلم کے غیر کی طرف، اور وہ اسماء ستہ اخو کا، ابو کا، ہنو کا، ہمو کی، فو کا، زمال ہے، تو کہ یہ میں نے کہا جہاں جہاں اسم کے اعراب کی اقسام تقول آ رہا ہے وہاں اعراب کی مثال ہے، لیکن اعراب اکیلا نہیں، ساتھ وہ جس پہ آنا ہے، تو کہ جانے اخو کا ریتو اخا کا مرتو بھی آئی، اور اسی طرح باقی ہیں، اسی طرح باقی۔ تو الحمدللہ آج کے سبق میں اسم کے اعراب کی ایک ہی قسم پڑھی، الرابع۔